تین آدمی بیٹھے تھے، ایک مسلمان، ایک یہودی اور ایک عیسائی۔ تینوں کا اس بات پر جھگڑا ہوا کہ جنت میں کون جائے گا۔ مسلمان نے کہا کہ پہلے مجھے بولنے کا موقع دیا جائے، پھر آپ بات کریں۔ تو مسلمان اٹھا اور کہنے لگا کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ عیسائی جنت میں جائیں تو عیسائیوں کے ساتھ ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ وجہ کہ جس طرح ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں تو ہم عیسائیوں کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، لہٰذا ہم ان کے ساتھ جائیں گے۔ اگر اعلان ہوا کہ یہودی جنت میں جائیں تو ہم یہودیوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ وجہ کہ جس طرح ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں اسی طرح ہم ان کے نبی کو بھی مانتے ہیں۔ اور اگر اعلان ہوا کہ صرف مسلمان جنت میں جائے تو صرف ہم ہی جائیں گے، ہمارے ساتھ نہ کوئی عیسائی جائے گا نہ یہودی جائے گا۔ حجی وہ کیسے؟ کہ وہ اس لیے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہمارے نبی کو نہیں مانتے۔ یہودی اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہمارے نبی کو نہیں مانتے۔ تو لہٰذا جو ہمارے نبی کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری گزارش کہ اللہ جل شانہ نے دنیا میں جتنی بھی قومیں پیدا فرمائیں، جتنی بھی قومیں پیدا فرمائیں، ان قوموں میں سے سب سے زیادہ خبیث قوم، سب سے زیادہ شرارتی قوم، سب سے زیادہ فسادی قوم دو ہیں، ایک یہودی دوسرا عیسائی۔ پھر اگر شرارت میں اور فساد میں اور خباثت میں ان دونوں کا مقابلہ کیا جائے، یہودی کا اور عیسائی کا، تو یہودی کا نمبر 1 ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا کی گندی ترین، خبیث ترین، ذلیل ترین اور شرارت والی اور فساد والی قوم اگر ہے تو وہ صرف اور صرف یہودی ہے۔ ان کے فسادات کو، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ اے مسلمانوں، عیسائی اور یہودی دونوں تمہارے دشمن ہیں۔ 10ویں سپارے کے آخر میں اللہ نے بیان فرمایا کہ یہودی اور عیسائی دونوں تمہارے دشمن ہیں، لیکن تعصب میں یہودی عیسائی سے بڑھ کر ہے مسلمان کے ساتھ۔ اب ان کے تعصب، ان کی شرارت اور فساد اور ان کی خباثت کی دلیلیں قرآن میں جا بجا موجود ہیں، لیکن میں نے صرف 4-5 دینی ہیں۔ پہلی دلیل کہ کتنے یہ خود غرض لوگ ہیں، کتنے یہ خود غرض لوگ ہیں۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ بھی مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلو، تو راتوں رات 6 لاکھ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کر نکلے ملک شام جانے کے لیے، فلسطین جانے کے لیے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام ہیں صاحب کتاب، صاحب شریعت اور رسول، اور سب سے آخر میں یوشع بن نون علیہ السلام، یہ بھی نبی۔ 2 نبیوں کے درمیان یہ 6 لاکھ وہ بنی اسرائیل ہیں جنہوں نے 40 سال کی صحبت ان 2 نبیوں کی پائی ہے، 40 سال کی صحبت ان 2 نبیوں کی پائی۔ تو ان کو لے کر نکلے، فرعون کو پتہ چلا تو فرعون نے اپنے لشکر کو نکالا اور بنی اسرائیل کے پیچھے۔ جب بنی اسرائیل کے پیچھے وہ قوم پہنچی فرعون کی تو آگے دیکھا دریائے نیل آ گیا۔ اب دریائے نیل کو پار کرنے کے لیے نہ پل نہ کشتی، کچھ بھی نہیں، کیسے پار کریں گے؟ پیچھے مڑ کر دیکھا تو دور سے گرد و غبار اڑتا نظر آیا، تو بھئی دیکھا بھی فرعون آ رہا ہے۔ تو کیا کہا؟ وقال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، انا لمدرکون۔ اس کا پنجابی میں عربی لحاظ سے ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، اے موسیٰ آپ نے ہمیں مروا دیا۔ اب آگے جائیں تو پانی کا سمندر، پانی کا دریا، پیچھے جائیں تو خون کا دریا، تو نے تو ہمیں پھنسا دیا، نہ پار کرنے نہ مقابلے جوگے، نہ پار کر سکتے نہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اتنی بے حس قوم ہے کہ اپنی پڑ گئی ہے، نبیوں کو کوئی فکر نہیں، اپنی جان کی پرواہ، نبی اور رسول کی کوئی فکر نہیں۔ یعنی
دوسرے الفاظ میں کہ یہ نبی مرتے ہیں مر جائیں، کٹتے ہیں کٹ جائیں، ہمیں بچنا چاہیے تھا، لیکن مصیبت یہ ہو گئی کہ ان کے ساتھ ہمیں بھی مرنا پڑ رہا ہے، ہمیں بھی مرنا پڑ رہا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی غمگین ہو کر ایک جملہ کہا تھا کہ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا یہ تو خبیث بے وفا لوگ ہیں، غدار لوگ ہیں یہ، تو اس لیے کیا کہا؟ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ تو پہلی خباثت۔ دوسری خباثت، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری سمندر پر، سمندر میں 12 راستے بن گئے، پوری بنی اسرائیل پار ہو گئی۔ فرعون کا لشکر جب بالکل دریا کے قریب پہنچا، اللہ نے دریا کو چلا دیا۔ آنکھوں کے سامنے فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر رہا، لاکھوں فوج سمیت، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی 2 کروڑ فوج تھی، ایک میں آتا ہے کہ 70 لاکھ فوج تھی، اللہ نے سب کو ان بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق کر دیا، ایک بھی نہ بچا سوائے فرعون کے، کہ اس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ قیامت تک تمہیں میں عبرت کا نشان بناؤں گا۔ آج بھی اس کی ممی مصر میں پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ قوم پار ہو گئی اللہ کے حکم سے۔ اب دوسری شرارت، دوسری خباثت سورہ اعراف میں اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جب پار ہو گئے تو پار ہو کے جب ایک علاقے میں فلسطین جانا تھا تو راستے میں ایک قوم پر گزر ہوا، وہ قوم بت پرست تھی، انہوں نے بچڑا بنایا ہوا تھا، بچڑے کے سامنے سجدے کر رہے تھے، اس کو معبود بنا رہے تھے۔ تو جب لوگوں کو دیکھا کہ بچڑے کے سامنے بیٹھے نظر و نیاز پیش کر رہے ہیں، سجدے پیش کر رہے ہیں اور اس سے اپنے لیے منتیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، تو انہی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا۔ کیا مطالبہ کر دیا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ جیسے ان کا یہ بچڑا بڑا پیارا رب ہے نا، ایک خدا ہے، ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا بنا دو تاکہ ہم بھی اس کے سامنے پڑے رہیں۔ ابھی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھا، 9 نشانیاں اللہ نے قوم فرعون پر نازل فرمائی تھی عذاب کے طور پر، خون، ٹڈیوں کا، مینڈکوں کا، اور اسی طرح مختلف قسم کے 9 قسم کے عذاب اللہ نے قوم فرعون پر مارے تھے، اور سب کو ان قوم موسیٰ نے آنکھوں سے دیکھا تھا، نظر آ رہا تھا۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ آنکھوں کے سامنے سمندر پھٹا، اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی، آنکھوں کے سامنے خود پار ہو گئے، فرعون غرق ہو گیا، اللہ کی طاقت ظاہر ہو گئی، اس کی وحدانیت واضح ہو گئی دلیل کے ساتھ، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان آنکھوں کے دیکھے ہوئے کو سب پہ پانی پھیرا اور اللہ کے مقابلے میں بت پرستی کو ترجیح دینے لگے۔ دوسری خباثت۔ تیسری خباثت، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ کوہ طور پر پہنچے، میں نے تورات عطا کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ چلے، اللہ نے 40 دن کا چلہ کٹوایا، 40 دن وہیں ٹھہرے رہے۔ پیچھے سامری منافق تھا، یہودیوں میں سے تھا منافق، ظاہراً اسلام قبول کر چکا، اندر سے کفر رکھتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ان سارے بنی اسرائیلوں کے پاس سونا پڑا تھا، بڑا زیورات تھے، سونا اکٹھا کیا، اس کو اس نے آگ میں تپایا اور پگھلایا، اس کے ساتھ اس نے ایک بچڑا بنا دیا، سونے کا بچڑا۔ کیوں؟ کہ پیچھے یہ بچڑا دیکھ چکے تھے اور بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں آ چکی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ ایک گائے بنا دی، بچڑا بنا دیا سونے کا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک مٹی لی، ایک مٹھ مٹی لی اور اس کے منہ میں ڈال دی۔ جب اس کے منہ میں ڈال دی تو وہ سونے والا بچڑا حرکت کرنے لگا اور آوازیں نکالنے لگا۔ جب اس نے حرکت کی اور آوازیں نکالی تو سامری نے کہا، او بنی اسرائیل والو، موسیٰ علیہ السلام تو پتہ نہیں کس رب کے ساتھ ملنے چلے گئے ہیں، ان سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، تمہارا رب تو یہ ہے، یہ بچہ تمہارا رب ہے، لہذا اس کی بندگی کرو۔ تو یہاں پر 3 طبقے بن گئے، 3 طبقے، ایک نے بندگی شروع کر دی، ایک نے منع کرنا شروع کر دیا، ایک خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ ہزاروں کے اعتبار سے لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرما رہے کہ موسیٰ تو ادھر آ گیا، تیری قوم تو بت پرستی میں مشغول ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام دوڑے ہوئے واپس آئے، ہاتھوں میں تختیاں تھی، وہ تورات کی، غصے سے وہ پھینکی، اپنے بھائی کو گریبان پکڑا، سر پکڑا، داڑھی پکڑا، کھینچا، فرمایا اے ہارون علیہ السلام تھے، یوشع بن نون، ہارون علیہ السلام تھے، ہارون سے کہا کہ اے ہارون، تیرے ہوتے ہوئے انہوں نے یہ کام کر دیا۔ کہا اے نبی، میرے ماں کے بیٹے میرے ساتھ یہ والا معاملہ نہ فرما،
مجھ پہ غصہ نہ کر، میری بات تو سن، میں نے سمجھایا لیکن یہ نہیں سمجھے، تو میں نے اس لیے ان پر زور نہ دیا، ایسا نہ ہو کہ ان میں دو گروہ بن جائے اور دو گروہوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے اور آپ مجھے کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، اس لیے میں آپ کے انتظار میں تھا، میں خاموش رہا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا، توبہ کروائی، اللہ سے کہا یا اللہ ان کو معاف فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی توبہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو قتل کرے، اپنے آپ کو جو قتل کرے گا اس کی توبہ قبول ہوگی۔ 70 آدمیوں نے اپنے آپ کو قتل کیا، اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یعنی موسیٰ بار بار سمجھا رہے کہ اللہ ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں، وہ جسم سے پاک، زمان سے پاک اور مکان سے پاک اور وہ کیفیت سے پاک اور وہ اعضاء سے پاک، ہر چیز سے وہ پاک ہے، وہ ہے، ہر جگہ ہے، کیسا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے۔ لیکن نہیں سمجھ رہے کہ موسیٰ کے ہوتے ہوئے ایمان لانے کے باوجود بھی بچڑے کو خدا بنا دیا۔ پھر قرآن نے ایک عجیب بات کہی ہے سورہ احزاب میں، ان سب سے بڑی جو گندگی بات، سب سے بڑی خباثت جو یہودیوں نے کی ہے وہ کیا؟ یہودی جب نہاتے تھے تو ایک ہی تالاب میں اکٹھے ہو کر 5 10 20 اکٹھے ہو کے ننگے ہو کے ایک دوسرے کے سامنے نہاتے تھے، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں۔ اور نبی پیدائشی باحیا ہوتا ہے، نبی پیدائشی باحیا ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام الگ نہاتے تھے ان سے ہٹ کر اور تہبند میں نہاتے تھے، بالکل برہنہ ہو کے نہیں نہاتے تھے۔ اب سنو ان کی خباثت، یہ آپس میں کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نہ کوئی مرض لاحق ہے، اس وجہ سے یہ ہمارے ساتھ نہیں نہاتے، ان کے جسم میں کوئی عیب ہے۔ قرآن نے جو لفظ بولا ہے میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ قرآن نے کیا کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی موسیٰ کے بارے میں کہا کہ ان کی شرمگاہ میں کوئی نہ کوئی عذر ہے، کوئی عیب ہے، کوئی مسئلہ ہے، ان کے مردانگی میں کوئی پریشانی ہے، کوئی کمی ہے، اس وجہ سے اس شرم سے یہ نبی ہمارے ساتھ نہیں نہاتا۔ ایسی خبیث ترین قوم کہ اپنے ہی نبی پر عیب ہونے کا الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ میں نے عرض کیا کہ نبی پیدائشی طور پر جیسے باحیا ایسی طرح ہر عیب سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ تو اللہ نے چونکہ ان بدبختوں کے دلوں میں میل تھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو اللہ نے کہا میرے کلیم کے بارے میں گند دل میں لا رہے ہو، تو اللہ اس کو میل کو صاف کرنے کے لیے کیا کیا کہ جس پتھر کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے تھے، اب موسیٰ علیہ السلام نہا کر باہر نکلے، تہبند کو خشک کرنے کے لیے ڈال دیا تاکہ کپڑے میں پکڑوں، تو وہ پتھر چل پڑا، پتھر دوڑا ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے برہنہ ہو کے دوڑ رہے ہیں۔ تو اس قوم کے پاس سے گزرے جو یہ بدبختی الزام لگا رہے تھے، ان کے پاس سے گزرے، اللہ نے دکھا دیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک موسیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کے بعد ان کی زبان بند ہوئی ہے۔ جنہوں نے اپنے نبی کو نہیں چھوڑا، آج کا مسلمان کس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی یہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں۔ یہ کس خوش فہمی میں ہم گرے ہوئے۔ چلو وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اپنے نبی کے ساتھ جو انہوں نے بے وفائی کی ہے اس کو سن لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینے کا سارا معاشرتی ہولڈ، یعنی سمجھ لو کہ کاروباری ہولڈ کن کے پاس تھا؟ یہودیوں کے پاس تھا۔ اور یہودیوں کے دو بڑے قبیلے تھے، قبیلہ بنو قریظہ اور قبیلہ بنو نذیر۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ آتے ہی ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ معاہدے میں کون سی بات طے ہوئی؟ ایک بات تو یہ طے ہوئی کہ ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے مخالف نہیں آئیں گے۔ دوسرا معاہدہ یہ طے ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن کا بھی تعاون نہیں کریں گے، آپ کے دشمن کے ساتھ میں تعاون نہیں کروں گا، میرے دشمن کے ساتھ آپ تعاون نہیں کریں گے۔ تیسرا معاہدہ کہ اگر ہم میں سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا ناجائز اور اس پر فدیہ لازم آیا، اگر تمہارا آدمی ہوا جس نے قتل کیا تو آدھا فدیہ ہم بھی دیں گے تمہارے ساتھ، آدھا تم دو گے آدھا ہم دیں گے۔ اگر ہمارا کوئی آدمی ہوا جس نے کسی کو ناجائز قتل کر دیا، اس پہ فدیہ آئے گا تو آدھا فدیہ تم دو گے، آدھی دیت تم دو گے۔ یہ 3 معاہدے طے ہو گئے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن مخصوص یہ 3 ہیں۔ اب ہوا کیسے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی نے ایک ایسے قبیلے کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا، 2 تھے کافر، لیکن ان کے ساتھ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے معاہدہ کیا ہوا تھا، معاہدہ تھا کہ بھی آپس میں نہیں لڑنا۔ ان صحابی کو اس معاہدے کا پتہ نہیں تھا،
انہوں نے قتل کر دیا. انہوں نے حضور کے مجلس میں قصاص کا اور دیت کا دعویٰ کر دیا, یا تو ہمیں قصاص لے کے دیا جائے یا دیت 100 اونٹ لے کے دیے جائیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بھئی ہم تمہیں دیت لے کر دیں گے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدے کے مطابق 50 اونٹ خود دے دیے, اور 50 اونٹ لینے کے لیے اللہ کے نبی بنو نذیر کے پاس چلے گئے, یہودیوں کا قبیلہ جن کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ آدھے تم دو گے. ابو بکر بھی ساتھ ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں ساتھ ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبیلے کے پاس گئے, قبیلے والوں سے ملاقات ہوئی, سردار سے بات ہوئی کہ بھی میں اس وجہ سے آیا ہوں کہ بھی جو ہمارا معاہدہ ہے اس معاہدے کے مطابق 50 اونٹ تم نے دینے ہیں تاکہ میں ان دوسرے قبیلے کو دیت دے سکوں. کہا ٹھیک ہے جی آپ تشریف رکھیں. حضور نبی کریم علیہ السلام کو چھت کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگوا کے بٹھا دیا. اللہ کے نبی تشریف فرما, صحابہ بھی ساتھ تشریف فرما. انہوں نے کیا کیا, حضور کو بٹھایا, پیچھے آگے آپس میں مشورہ کیا کہ ابھی تمہارے پاس موقع ہے اس سے جان چھڑوانے کا, نعوذ باللہ, حضور نبی کریم علیہ السلام سے. کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو وہ چھت کے نیچے بیٹھا ہے, کون آدمی ہوگا جو چھت پہ چڑھے اور بڑا سا پہاڑ سے چٹان لائے جو اس کے سر پہ مارے تاکہ یہ یہی کچلا جائے اور اس کا دین ختم ہو جائے. حضور نبی کریم علیہ السلام کو وہ یہودی جن کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا انہوں نے قتل کرنے کی سازش کر دی. اب ایک سردار تیار ہو گیا کہ میں کروں گا. اب وہ پتھر لے آیا, چھت پہ چڑھنے لگا, جبرائیل کے ذریعے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدبختوں نے عہد توڑ دیا اور یہ آپ کے جان لینے پہ تلے ہوئے. تو اللہ کے نبی کا رنگ سرخ ہوا, غصے سے بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھ کے مدینہ آ گئے, اپنے گھر آ گئے. دوسرا قبیلہ بنو قریظہ, اس کا جو سردار تھا حی بن اخطب, انہوں نے کیا کیا, وہ بدبخت چلا گیا مکہ, کافروں کے پاس چلا گیا, مشرکین کے پاس, اور کہنے لگا کہ مجھے تمہاری شکستوں کا پتہ چلا ہے کہ کس بدحالی میں ہو تم لوگ, تو کیا تم نے محمد سے بدلہ نہیں لینا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا لینا ہے, کیوں نہیں لینا, ایک ایک قاتل سے اپنے مقتول کا بدلہ لینا ہے. تو کہا پھر تیاری کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہودی کیا کہہ رہا ہے, اور یہ وہ یہودی ہے جس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا کہ میرے دشمن کے ساتھ بھی تم نے تعاون نہیں کرنا. اس نے یہ معاہدہ توڑا, مکہ پہنچا, مکہ کے سارے قبائل کو اکٹھا کیا, 14,000 کا لشکر لے کر جنگ احزاب جسے ہم غزوہ خندق کہتے ہیں, غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا تھا, جو 1 مہینہ محاصرہ کیا ہوا تھا کافروں نے باہر, اور حضور نے پورے مدینہ کے چاروں طرف سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی تھی, پورا مدینہ اندر اور کافر باہر انتظار میں تھا. مسلمان 4,000 یا 3,000 اور وہ 14,000. اس کی موٹی مثال آج سمجھنی ہے تو یہ نیٹو, ان افغانستان پر مل کر 45-47 ملکوں نے مل کر افغانستان پہ حملہ کیا تھا, تو یہ نیٹو, اس کی سنت یہ شروع سے چلی آ رہی ہے کفر کی, مسلمان کی نہیں آتی. مسلمان الحمدللہ اس طرف نہیں آتا, ٹینشن نہ لو کہ ہم بھی اکٹھے ہو جائیں کافروں کے خلاف. تو اس موقع پر پھر کئی قبیلوں نے مل کر سورہ جو ہے وہ جنگ احزاب لڑی تھی, تو ان سے بھی معاہدہ ٹوٹ گیا. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے پھر فتح مکہ کے بعد ان دونوں قبیلوں پر چڑھائی کر کے دونوں قبیلوں کو شکست دی اور ان کو مدینہ سے نکال کر خیبر میں پھینک دیا تھا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ مدینے سے, تم مدینے میں رہنے کے قابل نہیں ہو. پھر مدینے سے کو خیبر میں ڈال دیا, پھر خیبر میں یہ لوگ رہے. پھر خیبر میں بھی جب اللہ کے نبی نے خیبر دوبارہ فتح کر لیا, پھر خیبر میں سارے مال و اسباب پر ان کا قبضہ کر لیا حضور نے. قبضہ کرنے کے بعد انہی کو غلام بنا کر ان کے مال اسباب پر نوکر کے طور پر کام کرنے کے لیے مقرر کر دیا کہ کمائی تم کرو گے اور کھائیں گے ہم. حضور نے یہ معاہدہ اسے کیا. لیکن بے اجازت عمر بن خطاب کا زمانہ آیا, ان کی شرارتیں باز نہیں آ رہی تھی, شرارتیں ختم نہیں ہو رہی تھی, تو پھر عمر بن خطاب نے ان کو خیبر سے بھی بھگا دیا تھا. پھر یہ کوئی ملک شام چلا گیا, کوئی فلسطین چلا گیا, کوئی اردن چلا گیا, کوئی یمن چلا گیا. اس طرح یہ گندگی پوری دنیا میں پھیل گئی. تو اس اعتبار سے گندی ترین قوم یہودیت ہے, اور ان کی سب سے بڑی دلیل اس وقت موجودہ صورتحال میں یہ ہے کہ انہوں نے فلسطین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے. اب اس کی تھوڑی تاریخ بتانی پڑے گی آپ کو. فلسطین کے 3 نام ہیں. کتنے نام ہیں جی؟ ایک اس کا نام ہے کنعان,
پرانا نام اس کا کنان ہے، دوسرا نام اس کا فلسطین، تیسرا نام اس کا یروشلم، یہ عیسائی کہتے ہیں یروشلم، اس کو عیسائی بولتے ہیں۔ مسجد اقصی کو بھی یروشلم بول دیتے ہیں اور بیت المقدس بول دیتے ہیں، فلسطین بول دیتے ہیں، یہ مختلف نام، جگہ ایک ہی ہے۔ اچھا ہمارے کئی مسلمانوں کو یہی نہیں پتا کہ بیت المقدس ہے کون سی، مسجد اقصی کون سی ہے، 100 میں سے 95 کو نہیں پتا۔ قبلہ ادھر ہے، منہ ادھر کے نماز پڑھ رہے ہیں، 1000 رکعتیں بھی پڑھے، ساری قبول ہو جائے گی نا۔ ہمارا مسلمان فلسطین کے حق میں، مسجد اقصی کے حق میں دعا بھی مانگتے ہیں، لیکن رخ غلط ہے۔ بیت المقدس میں 2 گنبد ہیں، ایک گولڈن کلر کا، ایک برون کلر کا۔ ہم نے گولڈن کلر کو سمجھا ہوا کہ بیت المقدس یہ ہے، مسجد اقصی یہ ہے، اور سب اسی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں ہے۔ مسجد اقصی اس گنبد، اس کو قبۃ الصخرہ بولتے ہیں، وہ جو گولڈن ہے اس کو قبۃ صخرہ بولا جاتا ہے۔ اس کے سامنے ایک بالکل چھوٹا سا پرانا سا گولڈ، جو میں گرے کلر کا، مٹیالے کلر کا بالکل چھوٹا سا گنبد، وہ مسجد اقصی ہے۔ ہمارے مسلمان کو یہ نہیں پتا، اور قبۃ الصخرہ کی طرح منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ بیت المقدس کو آزاد کر، مسجد اقصی کو آزاد کر۔ ارے بھائی مسجد اقصی ادھر ہے، اور قبۃ الصخرہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں مبعوث فرمایا تو سب سے پہلے کون سی مسجد بنی بھائی؟ وہ دسو۔ بڑا مشکل سوال میں کرتا ہے۔ اور بھائی سب سے پہلے اللہ نے بیت اللہ نہیں بنوایا؟ بیت اللہ بنایا نا بھائی، سب سے پہلے بیت اللہ بنا ہے۔ چلو میرے احترام میں آپ نہیں بول رہے، اللہ خوش رکھے، آپ پتہ سب کو ہے، میں تھوڑا مرشد ہے گا نا، بے ادبی نہ ہو جائے میری۔ اس کے 40 سال کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام سے مسجد اقصی بنوائی تھی۔ سب سے پہلے بیت اللہ، پھر 40 سال کے بعد بیت المقدس۔ مسلم شریف کی حدیث۔ طوفان نوح آیا، بیت اللہ کو تو اللہ نے اٹھا لیا تھا، مسجد اقصی شہید ہو گئی کھنڈرات میں۔ ان کے بعد پھر نبی نہیں بلکہ عرب سے لوگ گئے بیت المقدس، ان کو ہم کنانی بولتے ہیں، کنانی۔ انہوں نے پھر وہاں پر مسجد اقصی دوبارہ تعمیر کی، جسے میں نے کہا کہ فلسطین کا پرانا نام کیا ہے بھی؟ کنان۔ تو کنانیوں نے مسجد اقصی تعمیر فرمائی۔ پھر زمانہ بیچ میں گزرتا رہا، ڈینٹنگ پینٹنگ نہیں ہوتی رہی، تو مسجد میں زمانہ گزرنے کی وجہ سے خستہ حالی آتی رہی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ 2 بیٹے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے بیت اللہ تعمیر فرمایا مکہ میں۔ پھر یہ مصر سے چلے گئے فلسطین۔ پھر اپنے بیٹے اسحاق کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر مسجد اقصی دوبارہ تعمیر فرمائی ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے۔ پھر درمیان میں زمانہ گزرتا رہا، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے، حضرت اسحاق کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے۔ ان کو اللہ نے 11 بیٹے دیے۔ ان 11 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ پھر یہ فلسطین سے واپس پھر مصر چلے گئے، جہاں فرعون تھا، ابھی آیا نہیں، مصر چلے گئے۔ مصر میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت عطا فرما دی، وہ حکومتی معاملے میں آگے چلے گئے۔ تو یہ تعداد میں تھوڑے تھے، مصری زیادہ تھے، جس کو ہم فرعونی کہتے ہیں۔ تو یہ تعداد میں تھوڑے، وہ زیادہ، تو انہوں نے ان سے بغض شروع کر دیا کہ بھئی یہ باہر سے آ کے تھوڑے سے لوگ ہم پر حکومت کر رہے ہیں، حالانکہ حکومت عدل اور انصاف سے ہو رہی تھی، کیونکہ نبی تھا اوپر۔ سمجھ نہیں آئی، جھگڑا شروع ہو گیا۔ اس اختلاف کی وجہ سے مصر بھی برباد، بیت المقدس بھی برباد۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے اسی مصر میں فرعون کو اتارا۔ یہ فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہے، جیسے ہمارا لقب ہے نا بھی وزیر اعظم، نیچے جو مرضی بنتا جائے، اسی طرح مصر کا لقب کیا بھی فرعون، نیچے جو مرضی بنتا جائے۔ 2 گزرے ہیں رمسیس کے نام سے، رمسیس اول، رمسیس دوم۔ رمسیس جو دوم تھا یہ فرعون تھا،
جس کا قرآن میں ذکر ہے، جس نے بنی اسرائیل پر بڑا ظلم ڈھایا اور اللہ نے اس کو سمندر میں سے بچا کر اس کے لیے عبرت کے نشان کے اللہ پاک نے آج تک اس کو رکھا ہوا ہے. یہ رامسیس دوم تھا، یہ ان پر غالب آیا. انہوں نے بھی پھر بنی اسرائیلوں پر بڑا ظلم کیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے فرعون سے نجات دی. اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور یوشع بن نون، ہارون پہلے انتقال ہو گئے تھے، یوشع بن نون اور یہ دونوں نبی یہ بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے تھے فلسطین میں. راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. اب یوشع بن نون اس بنی اسرائیل کو لے کے پہنچ گئے فلسطین پہنچے، لیکن تھی شرارتی قوم. وہی چند دن کے مسلمان، اس کے بعد پھر رام رام. جیسے ہم رمضان آتا ہے تو مسلمان ہو جاتے ہیں، رمضان جاتا ہے تو ہو رمضان جانے اور پٹھان جانے. ٹھیک ہے جی، ہمارا یہ کام ہوتا ہے، ناراض نہیں ہونا. ٹھیک ہے، ان کا بھی یہی کام تھا کہ 1 مہینے کے مسلمان، 11 مہینے کے تو کون تھے میں کون. تو ان پر مختلف قسم کے ظالم بادشاہ مسلط ہوتے رہے، ان کو غلام بناتے رہے اور علاقے کو برباد کرتے رہے. اللہ کی کرنی ہوئی. پھر داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا. فلسطین کے بادشاہ نے، طالوت اور جالوت کا ذکر قرآن میں ہے، دونوں میں جنگ ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے کفر کو شکست دی. تو فلسطین کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا ٹھیک ہے بھی، جس نے شکست دیا میں اپنی بیٹی اس کو نکاح میں دوں گا. تو داؤد علیہ السلام کے پاس بادشاہ کی بیٹی بھی آ گئی، اس کے جانے کے بعد بادشاہت بھی آ گئی. اب مسجد اقصی بالکل صفر ہو چکی. داؤد علیہ السلام نے دوبارہ مسجد اقصی بنانا شروع کر دی. اب یہ مکمل نہ ہوئی تھی کہ داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تخت پر تشریف فرما ہوئے. انہوں نے پھر مکمل بیت المقدس اور مسجد اقصی پورا کی اور جنات کے ذریعے سے اس کو انہوں نے مکمل فرمایا. اب اس مسجد اقصی کو ہم مسجد کہتے ہیں، عیسائی اس کو یروشلم کہتے ہیں، اور یہودی اس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہیکل سلیمانی. ہیکل سلیمانی 3 دفعہ گرا ہے، آج بھی گرا ہوا ہے، آج بھی گرا ہوا ہے. اب وہ کہاں ہے وہی بتاتا ہوں. سلیمان علیہ السلام ان کے انتقال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 586 سال پہلے، تقریباً 5.25 صدیاں پہلے، عراق کا ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا بخت نصر. اس نے فلسطین پہ حملہ کر دیا. یہودی آباد تھے ان کے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. تو اس نے پورے فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ہیکل سلیمانی بھی گرا دیا، مسجد اقصی بھی گرا دی، بیت المقدس کو مسمار کر دیا. 2 لاکھ یہودی وہاں ذبح کیے، 1 لاکھ یہودی بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان سب کو قید کر کے عراق لے گیا. چند دنوں کے بعد ایران کا بادشاہ خورس، اس نے یہاں پر حملہ کر دیا، بخت نصر کو برباد کر دیا اور اس کے سارے علاقے اپنے قبضے میں کر لیے. جو یہودی بچ گئے تھے ان یہودیوں کو کہا جاؤ بھی اپنے واپس علاقے میں. اب یہودی پھر وہاں سے نکلے ہیں عراق سے اور آ کے پھر فلسطین میں انہوں نے پناہ پکڑی ہے. فلسطین میں پھر انہوں نے آبادی شروع کر دی. شرارتیں بھی اور آبادی بھی، سارا کام ہو رہا ہے. پھر تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھنے کے 70 سال بعد رومیوں کا بادشاہ تھا ٹائٹس، اس نے حملہ کیا، پھر فلسطین پہ حملہ کیا. تو اس نے پھر ہیکل سلیمانی گرا دیا تھا. جب اب بنا دیا گیا، مسجد اقصی بھی ڈھا دی گئی، صرف دیواریں اس کی باقی تھی، دروازہ تھا اور دیوار تھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا. آپ علیہ السلام مکہ میں تھے تو آپ کو معراج کروائی گئی. تو جب جس بیت المقدس سے مسجد اقصی سے حضور کو معراج کروائی گئی، اس وقت مسجد اقصی مکمل بنی نہیں تھی، دیواریں تھی اور کچھ دروازے تھا بس. اس حالت میں اللہ کے نبی نے وہاں سے معراج فرمائی، معراج کی. پھر اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے 6 سال بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رومیوں سے، عیسائیوں سے وہ علاقہ فتح کر کے اس علاقے کو اسلامی علاقے میں داخل فرمایا. پھر کیا ہوا؟ مسلمان کمزور ہو رہے، یہودیوں کی سازشیں چل رہی، عیسائیوں کی سازشیں چل گئی. مسلمان بھی کمزور، یہودی بھی کمزور، عیسائی غالب تھے. تو 1099 عیسوی میں عیسائیوں نے دوبارہ پھر فلسطین پہ قبضہ کر لیا، یروشلم پر دوبارہ قبضہ کر لیا. اب پورا علاقہ مسلمانوں کا ان کے قبضے میں. پھر اللہ نے ایک مرد قلندر پیدا فرمایا، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ. 1169 میں دوبارہ پھر صلاح الدین ایوبی نے حطین کے جنگ کے بعد سارے دنیا کے عیسائیوں سے ٹکر لے کر اور ان کو شکست دے کر بیت المقدس کو دوبارہ فتح فرمایا.
دوبارہ فتح فرمایا. اور اس وقت سے لے کر 1918 تک مسلمانوں کی قبضے میں رہا, کسی کا اس میں عمل دخل نہیں تھا. اور صلاح الدین ایوبی پر میں قربان جاؤں, اس کا تو عجیب منظر ہے. بغداد میں ایک بڑائی تھا, بڑائی, یہ جو لکڑیوں کا کام کرتے ہیں, اس نے اخروٹ کے درخت کا ایک ممبر بنایا, بڑا خوبصورت ممبر, کہ اس نے اپنی کاریگری کی اس میں انتہا کر دی. اب اس ممبر کی پورے علاقے میں تشہیر ہو گئی کہ کمال کا ممبر بنائے, کمال کا ممبر بنائے. اب بڑا سا بڑا تاجر, بڑا سا بڑا مالدار آ رہا, اس کو کہہ رہا بھئی یہ ممبر مجھے دے دو, جتنی قیمت بولتے ہو دینے کو تیار ہوں. جی کیا کرو گے؟ اپنے علاقے کی جامع مسجد میں اس کو رکھوں گا. اب اس بڑائی کا جذبہ سنو, اس بڑائی کا جذبہ سنو. اگرچہ مسلمان نام کے تھے لیکن ایمان پھر بھی تھا, رونا پھر بھی نکلتا تھا مسلمانوں کی حالت زاری پر. کہنے لگا نہیں نہیں, یہ ممبر میں نے عام مسجدوں کے لیے نہیں بنایا, یہ ممبر میں نے اس دن کے لیے بنایا ہے کہ جس دن بیت المقدس مسجد اقصی فتح ہوگی اور اس ممبر کو وہاں سجایا جائے گا, وہاں سجایا جائے گا. تاریخ نے لکھا ایک 9 سال کا بچہ آیا, 9 سال کا بچہ, کہ چچا وہ ممبر تو دکھاؤ. کہا تو نے کیا کرنا ہے, تو نے کیا کرنا ہے؟ کہ میں قیمت لگانے نہیں آیا, میں تیرے جذبے کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ ممبر میں بیت المقدس میں رکھوں گا. میں تیرے لیے تیرے سے وعدہ کرتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے توفیق دے کہ میں یہ ممبر تیری خواہش کو پورا کرتے ہوئے اس کو بیت المقدس میں سجاؤں. پھر 40 سال کے بعد وہی ممبر وہاں سے اٹھایا گیا, اٹھانے والا وہی 9 سال کا بچہ, لا کر اس کو بیت المقدس میں رکھا گیا, اس کے اوپر خطبہ دیا گیا, اس مسجد میں نماز پڑھی گئی. وہ 9 سال کا بچہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ. ہمیں اپنے بچوں کو موبائل کے علاوہ کوئی اور چیز پکڑانے سے فرصت ہی نہیں ہے. ہم کیا تاریخ بتائیں کہ ہمارے بڑے اکابر کیسے گزرے ہیں, ہمارے اسلاف کیسے گزرے ہیں. حطین کی جب جنگ ہوئی نا, حطین کی, پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو گیا تھا اکیلے صلاح الدین کے مقابلے میں. پوری دنیا کا امپائر, پوری دنیا کا پرشیم امپائر, پوری دنیا کے عیسائی حطین کے جنگ میں اکٹھی ہو گئی تھی. تو ان کے اپنے سالاروں نے کہا صلاح الدین پوری دنیا کا کفر آ گیا ہے, کیسے لڑیں گے؟ مسکرا کے کہا وہ اللہ کا شکر کرو, اللہ نے سب کو اکٹھا کر دیا, میں ایک ایک کو ڈھونڈ کے کہاں مارتا, کٹھے ہو گئے ہیں, کٹھوں کو ماروں گا, کٹھوں کو ماروں گا. خیر اب 1918 تک تو مسلمانوں کے پاس, اب فلسطین فلسطین نہیں ہے بھائی, مقبوضہ فلسطین ہے, آزاد فلسطین نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسائی یہودی کدھر سے آئے. اس کے لیے ہمیں 2 جنگوں کا معائنہ کرنا پڑے گا, 2 جنگ عظیم جو ہوئی ہیں. پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے کب ہوئی ہے بھائی, کوئی بتائے؟ 18 کو تو ختم ہوئی ہے نا, 14 کو ہوئی ہے. 1914 کو شروع ہوئی, 1918 کو ختم ہو گئی. دوسری جنگ عظیم 1939 کو شروع ہوئی, 45 کو ختم ہو گئی. اب 1918 میں جو جنگ عظیم ختم ہو گئی, ہٹلر وغیرہ جو تھے وہ سب شکست کھا گئے. فرانس کا جو صدر تھا اس وقت نیپولین, انتہائی متعصب قسم کا یہودی اور یہودی نواز, اس نے یہودیوں کو اکٹھا کر کے ان سے وعدہ کیا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں فلسطین کے پڑوس میں آزاد ریاست بنا کر دوں گا. کیونکہ پھوپھی دا پتر نہیں سنا تھا, کوئی خونی رشتہ نہیں تھا اس کے ساتھ. پھر پہلی جنگ آزادی کے بعد ایک لیگ بنی ہے, لیگ آف نیشنز, سب کافر تھے, اور ان کے اوپر جو باپ دادا تھا وہ امریکہ, فرانس اور برطانیہ, اور ان کے اوپر جو ان کا باپ دادا تھا وہ یہودی. تو لیگر آف نیشنز نے اپنی, جیسے ہماری آج اقوام متحدہ ہے, اس وقت یہ بنی تھی, انہوں نے یہودیوں کی سازشوں سے مل ملا کر اور آپس میں گھٹ جوڑ کر کے انہوں نے فلسطین کے بالکل ساتھ اسرائیل ایک آزاد ریاست ہے اس کا حکم نامہ جاری کر دیا تھا, یہودیوں کی سازش کی وجہ سے. کیوں؟ فلسطین میں مسلمان کمزور, اور باقی دنیا میں تو مسلمان ویسے ہی کسی کام کے نہیں تھے. ابھی ہندوستان پاکستان کی تقسیم نہیں ہوئی.
دوسری جنگ ہوئی جنگ عظیم، اس کے بعد پھر ایک اور کمیٹی وجود میں آئی، اس کا نام ہے اقوام متحدہ۔ کون سی کمیٹی بھائی؟ اقوام متحدہ۔ اور الحمدللہ اس میں ایک مسلمان بھی نہیں ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ایک مسلمان بھی نہیں ہے، اور الحمدللہ وہ سارے مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اور اس سے بڑھ کر 100 دفعہ الحمدللہ کہ ہمارے مسلمان حکمران اپنے اسلام کی جنگ لڑنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ کافر کبھی مسلمان کا اسلام کا مسئلہ حل کرے گا؟ کہ جنہوں نے کمیٹی بنائی تو اس کمیٹی کی شرائطوں میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ کوئی قوم، قبیلہ، فرد کسی بھی مذہبی شخصیت یا مذہب کی کتاب کو یا مذہب کی بڑی شخصیت کو یا مذہب کی توہین کرے گا تو یہ شخصیت کی توہین، کتاب کی توہین، مذہب کی توہین ہماری نگاہ میں کوئی جرم نہیں ہے۔ اور پوری دنیا میں کسی عیسائی کے کتاب کی توہین نہیں ہوتی، ان کے مذہب کی توہین نہیں ہوتی، ان کے نبی کی توہین نہیں ہوتی، یہودی کی توہین نہیں ہوتی، موسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں ہوتی، انجیل کی اور تورات کی توہین نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی ہے تو اللہ کے نبی کی یا اللہ کے نبی پر اترے ہوئے قرآن کی۔ کیا مطلب؟ کہ انہوں نے یہ قانون بنا ہی مسلمان کے خلاف ہے۔ یورپ میں ہماری کتاب جلائی جاتی ہے، ہم اقوام متحدہ کے سامنے کیس پیش کرتے ہیں، یہ ساری کتاب ساڑی ہے۔ اور کھوتی رہو پتو، انہوں نے قانون پاس کیا ہوا ہے، انہوں نے قانون پاس کیا ہوا ہے کہ جو کتاب جلا رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ جو قانون بن گیا وہ توڑیں گے تمہارے لیے۔ اللہ نے ہماری یوں عقل ماری ہوئی، پتہ نہیں اس میں بھوس بھرا ہوا کہ کیا بھرا ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ 1947 کو پاکستان آزاد ہو گیا، 1948 کو پھر اس اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ فلسطین، بیت المقدس، مسجد اقصی، یہ والا سارا کا سارا حصہ دے دیا عرب مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ دیوار گریہ ہے، دیوار گریہ کے ساتھ جو علاقہ تھا وہ علاقہ انہوں نے دے دیا یہودیوں کو، اور ایک آزاد ریاست کے نام سے اسرائیل ملک کا وجود آ گیا۔ یہ کرنے والے کون ہیں بھائی؟ سارے کے سارے کافر اور یہودی۔ لیکن چلو ہم کفر کے اس فیصلے کو اس حد تک ٹھیک مانتے ہیں کہ بھی انہوں نے علاقوں کی باؤنڈری بنا دی کہ بھی یہ مسلمانوں کا، یہ یہودیوں کا۔ لیکن ان بدبختوں سے سوال یہ ہے کہ کیا یہودی آج تک اس علاقے پر جو علاقہ ان کو دے دیا گیا وہ راضی ہے؟ نہیں راضی، وہ آج بھی شرارتوں سے باز نہیں آ رہا۔ غزہ، فلسطین کے ساتھ مسلمانوں کا علاقہ، اس پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، بیت المقدس پہ قبضے کے چکروں میں ہے، قبۃ الصخرہ پہ قبضہ کرنے کے چکروں میں ہے، آج تک یہ باز نہیں آ رہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہمارا جو آخری مسیحا ہے وہ مسیحا کون؟ دجال، وہ آئے گا۔ یہ قبۃ الصخرہ، یہ قبۃ الصخرہ کیا ہے؟ اس کے نیچے ایک بہت بڑا پتھر ہے، وہ مبارک پتھر ہے، اس پتھر کی طرف لوگ نماز پڑھا کرتے تھے شروع میں۔ اللہ کے نبی جب تشریف لائے 16 مہینے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی، اللہ نے منع کر دیا، پھر بیت اللہ کی طرف حضور نے نماز کا منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو یہودیوں کا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ یہ گنبد صخرہ جو ہے، گنبد خضرا نہیں بھائی، گنبد صخرہ، اس کے نیچے جو پتھر ہے، یہ وہ پتھر ہے کہ جس پتھر کے اوپر دجال کے آنے سے پہلے ہم قبضہ کریں گے، قبضہ کرنے کے بعد سرخ رنگ کی گائے لا کر ذبح کریں گے، ذبح ہونے کے بعد سارے اس سے خون نکلے گا، سارے یہودی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، پھر اس کے اوپر ہم دوبارہ ہیکل سلیمانی بنائیں گے اور ہمارا دجال آئے گا، اس پتھر پہ اس کی کرسی رکھی جائے گی اور اس کرسی پر بیٹھ کر وہ پوری دنیا پر ہماری حکومت کو قائم کرے گا۔ اچھا، یہ مذہبی نظریہ ہے کہ دنیاوی نظریہ؟ بولو بھائی۔ یہ یہودیوں کا بنیادی دینی عقیدے والا نظریہ ہے۔ عیسائیوں کا کیا نظریہ ہے؟ آج یہودی عیسائی اکٹھے ہوئے ہیں، ورنہ 2000 سال سے کی دشمنی چل رہی ہے، آج اکٹھے ہوئے ہیں مسلمان کو کاٹنے کے لیے۔ وجہ یہودیوں کی وجہ میں نے بتا دی کہ دجال کے آنے کا انتظار کر رہی۔ یہودی عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو جہاں انہوں نے ملک شام میں انہوں نے اترنا ہے، مقام لد پر، دمشق کی جامع مسجد میں
تو جب وہ آئیں گے تو ساری دنیا پر ہماری حکومت ہوگی سمیت یہودیوں کے. جو ہماری مانے گا وہ زندہ رہے گا, جو نہیں مانے گا اس کو عیسیٰ سے ہم قتل کر دیں گے. تو لہٰذا عیسیٰ کے آنے سے ہم پوری دنیا پر حکومت کریں گے. تو وہ اس لیے بیت المقدس میں یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں. مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ عیسائی اس بات کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہودی وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے نبی کو سولی چڑھانے کی کوشش کی. زندگی میں جب نبی اترا تھا رسالت لے کر, اس وقت تسلیم نہیں کیا تو قرب قیامت کیا تسلیم کریں گے؟ پتہ ہے ان کو. لیکن پھر بھی اپنے وہ اسلامی نظریہ, دینی نظریہ اور عقیدے کے ساتھ وہ کفر دونوں مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں بن رہے. اور مسلمان کو اگر یہ بات کہو کہ بھی دین کے اعتبار سے کھڑا ہو جا, مولوی صاحب تو اسی تو بنیاد پرست ہو, آپ تو پتھروں کے زمانوں کی بات کرتے. ابھی یہ 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی. ویڈیو کیا دیکھی؟ یہودیوں کا اسکول ہے, کلاس میں 2 مہمان باہر سے ہیں, ظالم وہ بھی یہودی ہوں گے, اور لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں, لڑکے بھی. کتنی عمر کے؟ 10 8 9 10 8 9 10 یہ عمر بچوں کی. اب وہ یہودی کیا کر رہا ہے؟ ہاں جی 9 دا پہاڑا سناؤ. ہم کیا کہتے ہیں؟ 9 کا پہاڑا سناؤ, 10 دا پہاڑا سناؤ, ABC سناؤ. ہاں جی, کسی نے آج تک اللہ کے نبی کا نام پوچھا؟ ایمان مجمل, ایمان مفصل سنا؟ کلمہ سنا؟ حضور کی ختم نبوت کے بارے میں کوئی سنا یا بتایا؟ کیوں بھائی؟ وہ یہ تو مولوی نا کام میں گیا, تنگ نظری ہے, تو تنگ نظری ہے بھائی. تو اب آپ تو ہمیں پتھروں کے زمانے میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. مولوی صاحب جدید دور ہے, ترقی کرو. کافروں نے ہمیں ترقی پہ ڈالا ہوا اور وہ خود 1400 سال پیچھے جا رہے ہیں. ہمیں آگے لے جا رہے ہیں اندھے کنویں میں, اور خود پیچھے جا رہے ہیں کہ ہمارے کن بنیاد پر ہم غالب آئیں گے ان کو اختیار کر رہے ہیں, کن بنیاد پر ہمارا زوال ہے اس کو چھوڑ رہے. قرب قیامت یہ حدیث نہیں ملتی کہ صنوبر کا درخت اس کے پیچھے یہودی چھپے گا, صرف وہ درخت نہیں بولے گا, باقی جس چیز کے پیچھے بھی یہودی چھپے گا وہ مسلمان کو کہے گا میرے پیچھے چھپا ہے آج کو مار. صنوبر کا درخت نہیں بولے گا. اس وقت تمہارا یہودی سب سے زیادہ کاشت ہی صنوبر درخت کی کر رہا ہے. سانوں کی پرواہ, سانوں کی ٹینشن, سانوں ٹینشن کی ہے بلا ڈالر تھلے آ گیا, رکتا ہی نہیں پیا. پٹرول اوپر چلا گیا, روک ہی نہیں رہا. ہمیں اس کنویں کے مینڈک میں ہمیں ڈالا ہوا ہے, اس کنویں سے باہر نہیں نکلنے دے رہا, اور خود مذہبی اعتبار سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کاٹ رہا ہے. تو ان بچوں سے پوچھا کہ یہ بیت المقدس کس کا ہے؟ کہ ہمارا ہے. وہ بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا ہے. پھر اس نے سوال کیا وہاں تو مسجد ہے, قبۃ و صخرہ ہے, یہاں کیا کرو گے؟ کہا جی ہم یہاں ہیکل سلیمانی بنائیں گے. 3 مرتبہ ہیکل سلیمانی بنائیں گے. کہا وہ کیسے بنے گا؟ وہاں تو مسلمانوں کا قبضہ ہے, مسجد ہے, قبۃ و صخرہ ہے, کیسے بنے گا؟ سنو, کہنے لگا, وہ سارے بچے یک زبان ہو کے کہنے لگے ہم پوری مسجد کو, قبۃ صخرہ کو اور فلسطین کو مسلمانوں سمیت بم سے اڑائیں گے. یہ ان کی مذہبی تربیت بتا رہا ہوں کہ کافر اپنے بچوں کی مذہبی لحاظ سے کیا تربیت کر رہے ہیں. دوسری ویڈیو میں نے دیکھی, میں سرچ کر رہا پورا ہفتے, یوٹیوب میں نے چھان مارا ہے سارا, کہ کلاس ہے, لڑکے اور لڑکی دونوں کی کلاس ہے, عمر ہوئی 8-10 سال, 8-10 سال. ہر بچہ اور بچی کے سامنے کلاشن کوف پڑی ہوئی ہے. کلاشن کوف کیا پڑی ہوئی بھائی؟ پلاسٹک دی نہیں, شرلے والی نہیں, اور سیل والی نہیں کہ جو بچی گئے مار جاؤ, جینمن اصل پڑی ہوئی ہے. اور ان کا مقابلہ ہو رہا ہے کہ تم میں کون سب سے پہلے اس کو کھولے گا اور جوڑے گا, کھولے گا اور جوڑے گا. ان کا مقابلہ ہو رہا ہے. 3 منٹ میں کھول رہے ہیں, 3 منٹ میں کلاشنکوف کو بند کر رہے ہیں. اور مسلمانوں سے یہاں تھوڑا جہاد کا بیان کر دو نا, تم سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے, پیچھے پیچھے دیکھو, چھاپا نہیں پایا گیا.
مسلمان جہاد کا لفظ سننے کو تیار نہیں، اور وہ نسل کی تربیت کر رہے ہیں مسلمان کو کاٹنے کے لیے۔ ان کا بچہ جب 3 سال کا ہوتا ہے، 3 سال کا جب ان کا بچہ ہوتا ہے نا بھائی، 3 سال کا، تو اس کو تیر اندازی بھی آتی ہے، پسٹل چلانا بھی آتا ہے۔ 7.5 سال کے بچے نک نہیں صاف ہوتا، نک بہندا رہتا ہے۔ 3 سال کی عمر میں ان کا بچہ تیر اندازی کرنا سیکھ گیا ہوتا ہے اور پستول چلانا اس کو آ جاتی ہے۔ اور اسے بھی بڑی بات بتاؤں کہ ان کے 18 سال کی عمر کے ہونے تک کسی بچے کے پاس نہ موبائل، نہ لیپ ٹاپ، نہ کمپیوٹر، نہ ٹی وی، کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس۔ اور نہ پیپسی، نہ کوکا کولا، نہ 7 اپ، نہ مرینڈا، نہ چپس، نہ برگر، نہ شوارما، نہ پیزا، نہ ٹافیاں، نہ گولیاں، ایک چیز کے بھی یہ قریب نہیں جاتے۔ ایک جیب میں کھجور، دوسری جیب میں بادام۔ یہ 18 سال کی عمر تک ان کا بچہ یہی خوراک کھاتا ہے۔ کیوں؟ تیار کر رہے ہیں کہ تم نے بڑا ہونا ہے اور مسلمانوں کو کاٹنا ہے، لہذا اقتصادی اور ذہنی اعتبار سے اس قوت والے بن جاؤ کہ تم پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بنو۔ ایک انگریز ہے، اس نے سروے کیا ہے پوری دنیا کا، اور پھر اسرائیل گیا ہے، سروے کیا پوری دنیا کا۔ سروے کرنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں یہ بات کہنے پر مجبور ہوں کہ یہودیوں کا بچہ پوری دنیا کے بچوں سے 6 سال آگے ہے، پڑھائی میں، لکھائی میں، سمجھداری میں، کاروبار کرنے میں۔ 7 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں اس کے اسکول میں ان کو $3000 دیا جاتا ہے۔ یہ $3000 لو اور تم نے ہمیں $10,000 کما کر دینے ہیں۔ وہ کما کے دیتا ہے۔ 16 سال عمر آتی ہے، $5000 دیے جاتے ہیں، $16,000 کما کے دینے ہیں، وہ کما کر دیتا ہے۔ کیسے کماتا ہے؟ نسوار بیچ کے، ناراضی نہ پٹھانو، لویا بیچ کے۔ یہ پوری دنیا کا معیشت والا نظام ان کے ہاتھ میں ہے۔ جس بڑی کمپنی پہ ہاتھ رکھو گے مالک یہودی ہوگا، جس ملٹی نیشنل کمپنی پہ ہاتھ رکھو گے مالک یہودی ہوگا۔ ہمارے مسلمان نوجوان کو کیا کہیں، اسی سے فرصت نہیں ہے۔ ٹک ٹاک پہ کتنے فالوور ہو گئے، یوٹیوب پہ کتنے فالوور ہو گئے، فیس بک پہ کتنے فرینڈ آ گئے۔ یار یہ میری ویڈیو وائرل نہیں ہوئی، یار مولوی صاحب کوئی دعا کرو، یہ ویڈیو چل نہیں رہی۔ ایک مولوی صاحب نے بڑی اچھی بات فرمائی، کہنے لگے اسرائیل پاکستان پہ کیوں نہیں حملہ کر رہا؟ اسرائیل پاکستان پہ حملہ کیوں نہیں کر رہا؟ فلسطین کے نوجوانوں پہ حملہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ فلسطین کے نوجوان، ان میں سے کسی کا ٹک ٹاک کا آئی ڈی نہیں ہے، وہ یوٹیوب اور فیس بک پہ ناچنے والے نہیں ہیں، وہ پب جی پر مرنے والے نہیں ہیں، وہ موبائل پہ غرق ہونے والے نہیں ہیں، وہ اگلے ماڈل کے انتظار میں نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم، پورے روئے زمین پر ایمانی غیرت والا بچہ دیکھنا ہے تو فلسطین میں جا کے دیکھو، نہتے ہو کر تمہارے قبلہ اول کے سامنے دیوار بنے پڑے۔ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے دائیں بائیں چیزوں سے۔ کس کے سامنے رونا روئیں بھائی؟ مجھ میں آپ میں سے کون اپنے بچے کی یہ تربیت کرتا ہے؟ اس کا ذہن بنائے، بیٹا مجاہد بننا ہے۔ کیا بننا ہے جی؟ اسی کہنے مجاہد خان بننا ہے، لیکن کمانے پیسے نہیں۔ ہم مجاہد کہتے ہیں لیکن آگے خان لگا دیتے ہیں، آگے علی لگا دیتے ہیں، آگے بٹ ناٹ جٹ لا دینے ہیں۔ وہ مجاہد نہیں بننا کہ جو اسلام کے لیے لڑے۔ صحابہ پہ قربان جاؤں، صحابہ کا بچہ کوئی گرتا تھا نا، 8-9 سال کا گر جاتا تھا، ماں منہ پہ تھپڑ مارتی تھی، یہاں گر رہا ہے میدان جنگ میں کیسے کھڑا ہوگا تو یہاں گر رہا ہے، میدان جنگ میں کیسے کھڑا ہوگا؟ کائنات کا سب سے بڑا کافر کون ہے بھائی؟
اور کوئی زور تو نہ بولتے دیا کرو یار. ابو جہل, اس کو مارنے والے کون ہیں؟ 2 بچے, معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما. اور ایک بچے کا سنا نہیں کیسا بازو کٹ گیا تھا, لڑتے لڑتے بازو کٹ گیا ہے, صرف یہ چمڑی رہ گئی ہے, گوشت اتر گیا ہے. اس نے وہ بازو یوں پیچھے پھینک دیا, الٹے ہاتھ سے لڑا ہے. اور وہ تلوار بھی اس سے بڑی اور وزنی تھی, لیکن جب دیکھا کہ یہ بازو مجھے لڑ نہیں دے رہا, اسی بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے دیا, جھٹکا مارا, اٹھا کے پھینک دیا. جب ایسے بچے تھے تو اسلام غالب تھا. تھوڑا نالے ساڑھے نالے ممی ڈیڈی آگے نے تو اسلام نے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے گا, اسلام کی کوئی فکر ہی نہیں کرتا. اس لیے بھائی اللہ کا واسطہ نسل پہ ترس کھاؤ, اسلامی ذہن بناؤ, ورنہ یہی ہوگا, گھر تمہارا ہوگا, کھائیں گے تمہارا, پیئیں گے تمہارا, دعوت کفر کی چلے گی, دعوت کفر کی چلے گی. اور تمہاری انہی نسلوں میں سے لوگ پیدا ہوں گے, اللہ کرے نہ ہو, لیکن کیا کریں, اسباب کی دنیا ہے. یہ کریں گے تو یہ ہوگا, یہ نہیں کریں گے تو یہ ہوگا, اسباب کی دنیا ہے. اگر دینی تربیت نہیں کریں گے, تمہارے گھروں میں سے بچے پیدا ہوں گے جو اللہ کے منکر, رسول کے منکر, قرآن کے منکر, قیامت کے منکر ہوں گے. ہمارے ساتھ ہے نا, ہمارا شعبہ ہے, ہم سے ملتے رہتے لوگ. نبی کے نام کا نہیں پتا, نبی کے کام کا نہیں پتا. ایک پوچھنے لگا بھی یہ قرآن کا مصنف کون ہے, یہ قرآن کس نے لکھا ہے؟ ایک حضرت مجھے یہ پوچھنے لگے یہ قرآن کا مصنف کون ہے؟ تو ہم کہتے ہیں لاہور سے بڑا اسلام ہے, پاکستان سے بڑا اسلام ہے. اس سے بھائیو اللہ کا واسطہ دین کی طرف آئیں, دینی ذہن بنائیں, دینی ذہن بنائیں. روٹی ملے نہ ملے کوئی بات نہیں, لیکن دین ہاتھ سے نہ جانے پائے. جس کے ہاتھ سے دین چلا گیا کائنات کا سب سے غریب ترین آدمی ہے. جس کا دین محفوظ, اس کی غیرت محفوظ, اس کی حیا محفوظ, اس کی آخرت محفوظ. دین محفوظ نہیں, سب بہ جائے گا, سب روڑ جائے گا. تو نیت کرتے ہو نا بھائی انشاءاللہ. ہاں, دوسرا اب کرنے والا کام کیا ہے؟ کرنے والا کام یہ ہے, دیکھو بھائی, اور میں چونکہ سوشل میڈیا سے تعلق میرا بھی ہے, تو یقین مان لوگوں کے کمنٹس پڑھ کے, جملے پڑھ کے, اور ان کی جو چیزیں شیئر کرتے ہیں وہ پڑھ کے اتنا دکھ ہوتا ہے نا. اب کل میں پڑھ رہا تھا فلسطینی کے بارے میں, کہہ رہا ہے کہ فوج سو رہی ہے اور مولوی صاحب دعا کرائیں گے, کھانا پی کے سو جائیں گے. میں نے اس کو لکھا بھائی تو کیا کر رہا ہے, تو کیا کر رہا ہے؟ مولوی صاحب دعا تو کر رہے ہیں نا بھائی, جتنا اس کے بس میں ہے شور تو کر رہے ہیں نا بھائی, تو کیا کر رہا ہے؟ ہمارا یہ کہ تنقید کے علاوہ ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو انج تے تو انج, انگلی اس طرف, یہ 3 انگلیاں اپنی طرف, یہی دیکھ رہا. چلو خیر, کرنے والے کام یہ ہے میرے بھائیوں. ایک تو ہم, اگر اللہ نے توفیق دی ہے کسی ذریعے سے, کسی واسطے سے مالی امداد ہو سکتی ہے تو مالی امداد کرو, معتبر ذرائع کے ذریعے سے. ارے غیروں کو نہیں, مال کے اعتبار سے تعاون کرو. مال کے اعتبار سے تعاون نہیں ہو سکتا تو پھر کیا کرو بھائی, دعاؤں کے ذریعے انہیں یاد رکھو, دعاؤں میں ان کو یاد رکھو. ہماری کوئی دعا, قنوت نازلہ, اب گوگل پہ سرچ کر لو, پوری دعا آ جائے گی اوپر, اس کو سیو کر لو, اس کو یاد کر لو. یاد نہیں ہوتی, جب دعا مانگو موبائل آگے رکھ لو, وہ دعا مانگو, قنوت نازلہ مانگو, کہ جو ہمارے بس میں ہم وہ تو کریں نا بھائی. اور ان کے ساتھ زبانی, کلامی, جسمانی, جب تک ہم وہاں جا نہیں سکتے, ہم کیا کریں, ان سے محبت کا اظہار کریں. قیامت کے دن مجرموں کے صف میں کھڑے نہیں ہوں گے. باقی پیغام, یہ 57 ملک کی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے, 57 ملکوں کی اسلامی کمیٹی بنی ہوئی ہے, اللہ ان کو بھی کچھ غیرت نوازے, ان کو بھی کوئی حیا آئے کہ جیسے وہ کفر. اس وقت پورے یہ جنگ چل رہی ہے نا, جنگ, ان کے پیٹھ کے پیچھے کون ہے؟ امریکہ صاحب ہے, فرانس ہے, برطانیہ ہے, جن کو ہر طرح کے جدید اسلحہ دے رہا ہے. ہمارا مسلمان 57 ملکوں کا اتحاد, اور اتحاد کون سا ہے؟ وہ صرف کھانے پینے کے لیے اور دعا کرنے کے لیے. اگر یہ مسلمان غیرت مند ہوتے, سارے مل کر ایک ہی بیان دیتے کہ وہ بدبختو پیچھے آ جاؤ ورنہ ہم آ رہے ہیں, تو کسی کافر کی ضرورت تھی؟ اور ایک اور بھائی نے بڑی اچھی بات فرمائی, وہ کہنے لگے یہ 57 ملکوں کے وزیر اعظم, صدر اور جنرل
سارے ملیں اور جا کے مسجد اقصی میں با جماعت نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے وہاں اعلان کریں کہ اپنی بدبختی سے باز آتے تو نہیں آتے، ہم آ رہے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے یہ اسرائیل ایک بٹن کی مار ہے، ایک بٹن کی مار ہے۔ 1.5-2 کروڑ سے زیادہ آبادی نہیں ہے اسرائیل۔ تو بھئی ہمارے کرنے والے کام یہ ہیں، ہم یہ کام کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، مالی تعاون ہو سکتا ہے وہ کریں، یعنی ذہن بنائیں، نسل کی تربیت کریں، نسل کی تربیت کریں۔ اسی سلسلے میں انشاءاللہ جمعے کی نماز، بھائی ٹائم بدل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اگلا جمعہ انشاءاللہ 1:30 بجے کھڑا ہوگا، آج بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگلا جمعہ 1:30 بجے کھڑا ہوگا، آج تے پڑھ لو نا۔ جمعے کے بعد انشاءاللہ یہ ناصر باغ سے پریس کلب تک ہم نے ایک ریلی نکالی ہوئی ہے فلسطین کے حق میں۔ تو ہم سڑکوں میں شور شرابہ ہی کر سکتے ہیں بھائی، ہمارے بس میں یہی ہے، آگ لگی ہوئی تو شور ہی کر سکتے ہیں، آگ تو فائر بریگیڈ بجھائے گی نا بھائی۔ تو یہ جو جنگ کی آگ لگی ہوئی ہے اس کو بجھائیں گے جو صاحب اقتدار ہیں، جن کو اللہ نے استطاعت دی ہوئی ہے، وہ نہیں کر رہے، وہ جانے، اللہ جانے، اب خود جواب دیں گے۔ تو انشاءاللہ سب ساتھی کوشش فرمائیں اس میں شرکت کی، اللہ عمل کی توفیق دے گا۔